پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ جاری۔ پاکستان نے جیت کے لیے ویسٹ انڈیز کو 134 رنز کا ہدف دے دیا۔ شاہینوں نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ حسن نواز 23 بالوں پر 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پہلے ٹی20 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 41 رنز سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کو ٹی20 سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پاکستان چیمپئنز کی ٹیم لیجنڈز لیگ کا ٹائٹل نہ جیت سکی۔ جنوبی افریقہ نے فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ برمنگھم میں کھیلے گئے فیصلہ کن میچ میں پاکستان چیمپئنز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے 196 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اے بی ڈی ویلیئرز نے 60 گیندوں پر ناقابل شکست 120 رنز بنائے۔ ملک بھر میں پیر سے موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 سے 7 اگست تک کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ 6 اگست کو بلوچستان اور سندھ میں تیز بارشیں متوقع ہیں۔ موسلا دھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ماہرین موسمیات نے رواں برس مونسون سیزن ستمبر کے آخر تک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ 10 اگست سے مونسون ہوا کا رخ ملک کے جنوبی حصے کی جانب ہو جائے گا۔ کراچی میں بس بوندا باندی کا امکان۔ 16 اگست تک کسی بھی غیر معمولی سسٹم کی توقع نہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق آئندہ چند روز شہر میں بوندا باندی اور ہلکی بارش کا ہی امکان ہے۔ سمندری ہوائیں تواتر سے بحال رہنے کی توقع۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں گزشتہ رات کے بعد پھر زلزلے کے شدید جھٹکے۔ اٹک، سوابی اور ظفربال میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات، شانگلہ، بنیر اور ملاکنڈ، مانسہرہ، بچاگرام، کوہستان، مری، جہلم، آزاد کشمیر کے بھی مختلف شہروں میں زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے رات 12:10 پر محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جنوب مشرق میں تھا۔ ملک کی تاریخ میں نیا باب رقم، معاشی استحکام کی نئی امید۔ ایرانی صدر کی 2 روزہ تاریخی دورے پر پاکستان آمد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے لاہور سے اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مسعود پزشکیان کی آج صدر زرداری اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ اربوں ڈالر کے توانائی اور تجارتی معاہدوں کا امکان۔ گیس پائپ لائن، بجلی فراہمی، صنعتی زونز، زرعی اشتراک اور سرحدی منڈیوں پر فیصلہ کن پیش رفت متوقع۔ مفاہمتی یادداشتوں سے برآمدات، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع کھلنے کا امکان۔ کاروباری برادری نے دورے کو سنہرا موقع قرار دے دیا۔ پاک ایران مشترکہ سرمایہ کاری، صنعتی پارکس اور فری ٹریڈ زون پر کام تیز۔ نجی شعبے کے لیے تاریخی تجارتی دروازے کھلنے کی امید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی لاہور ایئرپورٹ آمد پر صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ایرانی صدر نے شام شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ نواز شریف سے ایئرپورٹ لاؤنج میں رسمی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران مشترکہ بزنس فورم کا اہم اجلاس۔ آج ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم اور ایرانی صدر شرکت کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے کے لیے خطاب کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، دفاعی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے امکان کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان ایرانی صدر اور وفد کا خیر مقدم کریں گے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایران کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی استحکام، تجارت اور اقتصادی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم۔ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی، جس میں پاکستان کے PL-15 میزائلوں نے
بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا، بھارتی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں۔ 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی ایئر چیف مارشل ظہیر سدھو نے J-10C اڑانے کا حکم دیا۔ 1 گھنٹہ طویل فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ ماڈرن وارفیئر میں ہونے والی سب سے بڑی فضائی لڑائی تھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے نئی رپورٹ جاری کر دی۔ پاک فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کا ملتان گیریژن کا دورہ، پاک فوج کی عملی تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ۔ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کا عزم، جوانوں کے اعلیٰ جذبے، پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی صلاحیتوں کی تعریف۔ قومی خود مختاری اور سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ قومی یکجہتی، آرمی چیف نے سول اور ملٹری ہم آہنگی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت اور مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں Z-10ME ہیلی کاپٹر کی فائر پاور کا مشاہدہ کیا، جو ہر موسم میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی وزیرستان کے مشران اور عمائدین کا قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دینے کا اعلان۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں فوج کے تعاون سے اہم قبائلی جرگہ ہوا، جس میں قبائلی مشران اور عمائدین نے شرکت کی۔ شرکاء نے فتنہ الخوارج اور شرپسند عناصر کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں حکام کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ لکی مروت میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے شہید، بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی۔ علاقہ پولیس کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں بچوں کو ایک کھلے میدان سے مارٹر گولہ ملا، جسے وہ نادانی میں اٹھا کر گھر لے آئے۔ گھر پہنچنے کے بعد گولہ اچانک پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں بچے زینت، پلوشہ، شائلہ، مزمل، رفیع اللہ اور محمد جان سے گئے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری۔ بیٹوں کا سیاست سے تعلق ہے، نہ ہی سیاسی سرگرمیاں احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں گے، بانی پی ٹی آئی نے واضح کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ بیٹوں سے بات کروا دی گئی، اخبارات بحال ہو گئے، کتابیں بھی مل گئیں۔ ایک سوال پر کہا کہ علی امین گنڈاپور اگر صوبے میں امن و امان قائم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ سپرنٹینڈنٹ راولپنڈی جیل نے بانی پی ٹی آئی سمیت کسی بھی قیدی کو ہیپیٹائٹس ہونے کی تردید کر دی۔ بچوں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستانیوں نے تحریک اپنی آزادی کے لیے چلانی ہے۔ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔ نہیں کھڑے ہوں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ میرا اوپینین ہے کہ انصاف ہونا چاہیے تھا، میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا، اور میرٹ میں اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، یہ تو میں بالکل کہوں گی۔ حکمران اب 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آئیں، بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی واپسی سے متعلق غلط خبر چلائی گئی۔ بچوں کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ مشال یوسفزئی کے سینیٹر بننے کے حوالے سے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میرٹ کی بات ہو تو مشال یوسفزئی کے علاوہ اور بہت لوگ کوالیفائی کرتے ہیں۔ علیمہ خان کا جھوٹ بولنے کا شوق، قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے معاملے میں عروج پر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا کبھی والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی ویزا نہیں ملا، کبھی آ رہے ہیں تو کبھی نہیں۔ جن کے بچے ہیں پہلے ان سے پوچھ لیں وہ آنے کی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں۔ انتشار پھیلانے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ غیر ملکی بچوں کو ہی تحریک چلانی ہے تو پی ٹی آئی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ پہلے ٹینڈر میں ناکامی، چینی کی درآمد کا دوسرا ٹینڈر جاری۔ شوگر ملز کرشنگ سیزن 1 نومبر سے شروع کرنے کی ڈیڈ لائن۔ ٹریڈ کارپوریشن آف پاکستان نے 30 ستمبر تک 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کر دیا۔ پہلے ٹریڈنگ کارپوریشن نے 50,000 ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر جاری کیا، تاہم بولی نہ ملنے پر بعد میں ٹینڈر 1 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا کر دیا گیا۔ 21 اگست سے 5 ستمبر تک چینی درآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ شوگر ملوں نے کرشنگ سیزن جلد شروع کرنے کے لیے چینی کی ایکس مل پرائس بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीरी 5 अगस्त को मुकम्मल हड़ताल करके दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दें कि वो 5 अगस्त 2019 के भारत के गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करते। कश्मीरियों के लिए ये सियाह तरीन दिनों में से एक है जब भारत ने उनकी मुनफरिद और हैसियत और शनाख्त छीन ली। मुल्क बदरी की इजाफी मुद्दत भी खत्म। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन की बेदखली शुरू। वजारत दाखिला के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक POR कार्ड होल्डर्स अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो चुकी। 31 जुलाई तक की मोहलत के बाद इनखला का अमल शुरू कर दिया गया। जेल इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारे गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली में मुआवनत करेंगे। गजा में मतलूबा मिकदार में इमदाद न पहुंचने से मौत के साए गहरे हो गए। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत मजीद 7 फलस्तीनी चल बसे। गजा में दाखिल होने वाले 73 में से बेशतर ट्रकों को लूट लिया गया। सुबह से जारी हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इमदाद के मुतलाशी 27 फलस्तीनी भी शामिल। सिहोनी आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने कहा कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA और हमास ने गजा में फ़िज़ा से इमदाद गिराने को ख़तरनाक करार दे दिया। मुतालबा किया है कि यह सिलसिला बंद कर दिया जाए।